صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز دوستوں، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کا ایک ہونا، اسے کہتے ہیں وحدانیت. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت یہی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ دعوت ہے. انسانیت جو اللہ کے علاوہ کے سامنے سر جھکا رہی ہے، اس کو یہ پیغام دینا کہ سر جس کے سامنے جھکایا جائے گا وہ ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ نہ تو کسی کی عبادت کی جائے گی، نہ کسی کو خدا مانا جائے گا، نہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے گا. نہ تو کوئی ہماری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی ہماری مشکل کو ختم کر سکتا ہے. اللہ ہے جو مالک الملک ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے، سب کچھ اللہ. یہی پیغام لے کر انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے. میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. انبیاء کی دعوت اور قوم کا جواب، دونوں چیزیں اللہ نے بیان کی. اتنی مبارک دعوت لے کر، کامیابی کا پیغام لے کر، دونوں جہاں کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے کر انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور لوگوں نے کیا کیا؟ دشمنی کا معاملہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے مختصر حالات پچھلے جمعے کو سنائے جا چکے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجا اللہ رب العزت. بھیجا تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. کہ اے لوگوں، دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. طاقت ہے، دولت ہے، عقل ہے، جسم ہے، سہولتیں ہیں، راحتیں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، سب کچھ اللہ کی دی ہوئی. اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. کوئی غریبی کی وجہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کہتے ہیں صاحب ہمارے حالات ایسے ہیں، آپ کو کیا معلوم. غریبی سے پریشان ہو کر کفر کی طرف جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. کچھ لوگ مال کے نشے میں اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. دونوں ہی باتیں غلط ہیں. اللہ مال دے تو بھی انسان کو اللہ کا بندہ بن کر، اللہ والا بن کر رہنا چاہیے. اللہ غریبی دے، غریبی میں بھی ایمان والا بن کر رہنا چاہیے.
کبھی اللہ دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کیسے حالات ہو، اللہ کو ایک ماننا، خود بھی ماننا ہے، ساری انسانیت کی فکر کرنا ہے، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام نے کی کہ خود وہ نبی بن کر آئے اور آنے کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ پیغام نبوت انسانیت تک پہنچائیں، انہوں نے اپنا کام کیا۔ خدا علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ خدا علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، خدا علیہ السلام کی قوم نے کہا، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو کوئی صاف بات لے کر ہمارے پاس نہیں آیا اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم تجھے ماننے والے نہیں ہیں، تو یہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آسیب کر دیا ہے، تجھے جادو کر دیا ہے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں معبودوں سے پھیر دے؟ اگر تو سچا ہے تو ہم پر وہ عذاب جس کا تو وعدہ کر رہا ہے لے کر آنا۔ قوموں کا حال یہ تھا کہ قوم گمراہی کے اندر، کفر و شرک کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر ایمان کی دعوت دی تو ایمان کو قبول نہیں کیا، اور ایمان کو قبول نہیں کر کے انبیاء کرام علیہ السلام سے دشمنی کر۔ ہود علیہ السلام سے کیا کہا قوم نے؟ ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے، اور جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم وہ بات کو بھی سچ نہیں مانتے۔ تمہارے اوپر جادو ہو گیا، تمہارے دماغ پہ اثر ہو گیا، تمہارے اوپر اثرات ہو گئے، کچھ تو بھی ہو گئے، تو نہ تو تم سچے ہو، نہ تمہاری بات سچی ہے، نہ تمہارا خدا سچا ہے۔ یہ جواب دیا قوم نے، اور صرف یہیں پر خاموش نہیں بیٹھے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، دیکھو اللہ کو ایک مان لو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، تم جو یہ گناہوں کی زندگی گزار رہے ہو، کفر و شرک کے راستے پر ہو، گناہوں کے راستے پر ہو، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تمہیں اپنی طاقت پر اکڑنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنی حکومت پر اکڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، میری بات کو مان لو۔ اگر میری بات کو نہیں مانو گے تو صحیح بات اللہ نے تم تک پہنچا دی اور میرے ذریعے سے میں نے تم تک پہنچا دیا، اور پھر جب تم میری بات کو نہیں مانو گے، جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ قوم کہنے لگی، اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کے بتاؤ۔ بات ماننے کے بجائے، نبی ماننے کے بجائے، نبی کی بات کو سچ ماننے کے بجائے، اللہ کو اللہ ماننے کے بجائے، ایک اللہ پر ایمان لانے کے بجائے کہنے لگے کہ نہیں تم عذاب لاؤ۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے خوب سمجھایا اپنی قوم کو، لیکن جب قوموں نے نہیں مانا، اللہ نے عذاب بھیجا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا۔ کیسا عذاب آیا؟ اوپر سے پانی برسا، نیچے سے سمندر کے سطح کو اللہ نے بڑھا دیا، زمین میں جھرنے پھوٹ گئے، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا، اے نوح، ہم پانی کے اندر سب کو غرق کر دیں گے، جو تمہارے ماننے والے ہیں تم ایک کشتی بناؤ اور اس کشتی کے اندر سوار۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو اللہ کا نافرمان ہو چکا تھا، اللہ کو نہیں مان رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگا، تمہارے جو ہے جب پانی آئے گا میں اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام آواز دیتے رہے، بیٹا دیکھو اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ جب اس نے نہیں مانا کیا ہوا؟ پانی اوپر تک پہنچا، اور نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ کو نہیں مانا تو اللہ نے لانا۔ عزیزوں دوستوں، دنیا میں کامیابی اللہ نے اس میں رکھی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے۔
کسی قسم کا شرک، کسی قسم کا کفر، کسی قسم کی نافرمانی، کسی قسم کا گناہ ہماری زندگی میں نہیں۔ جو کچھ حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں ہمارے اوپر، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے کافروں کو تو ڈھیل دے دی، کر لو کچھ بھی کرتے رہو، لیکن اگر کوئی ایمان والا، میں ایمان والا ہوں، مجھے معلوم ہے چوری کرنا گناہ ہے، پھر میں چوری کروں، مجھے معلوم ہے میں ایمان والا ہوں، مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اور یہ آنکھیں اللہ چاہتے ہیں کہ یہ آنکھیں کوئی گناہ نہ کرے، بدنگاہی نہ کرے، اور پھر میں بدنگاہی کر رہا ہوں، میرے اوپر اس گناہ کے برے اثرات مرتب ہوں گے میری زندگی میں۔ روزی کم ہو جائے گی، مسائل بڑھ جائیں گے، مالی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، کاروبار میں پریشانیاں آ جائیں گی، زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا جب اللہ کی نافرمانی۔ مجھے معلوم ہے میں ایمان والا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے اللہ کا حکم ہے برابر تول کے دینا چاہیے، میں گڑبڑ کر رہا ہوں، کاروبار میں برابر کو گڑبڑ کا اثر پڑنے والا ہے، ناپ تول میں کمی ہو، اس کا عذاب برابر کاروبار میں۔ میں ایمان والا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، مجھے معلوم ہے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور میں پوری زندگی جھوٹ پہ چلا ہوں، پورے کاروبار جھوٹ پہ، لینا دینا جھوٹ پہ، پیسے دینے کا وعدہ کر لینا پھرا دینا، جھوٹ بول کے اچھی خراب چیز کو اچھا بتا کے، کوئی بیچارہ معصوم گراہک آ جائے اس کو خراب چیز کو اچھا بنا کے، حوالہ بنا کے بیچ دینا، اور بولنا کہ میں اتنا زبردست سیلس مین ہوں، میرے سامنے میرے کو ایسا پاور ہے، ٹاکنگ پاور، اور ایسا سیلس مین ہوں، خراب چیز بھی بیچ دے تو صاحب میں مارکیٹ میں ڈر کے بول کے، اس کو تعریف سمجھا جا رہا ہے، ماشاءاللہ اس کو تعریف سمجھا جا رہا ہے، غلط کام کو غلط کام کر رہا ہے اور اس غلط پر خوش ہو رہا ہے، اترا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے میری صلاحیت ہے۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ جب ایسے کام ایمان والے کرنے لگیں گے تو ایمان والوں پر بھی حالت آئے، برائی کا انجام برا ہوتا ہے، برے کا انجام، آپ کانٹے کا جھاڑ لگا کر یہ چاہیں کہ اس کے اوپر پھول آ جائیں، کانٹوں کے جھاڑ پر کانٹے آتے ہیں، آم کے جھاڑ پر آم آتا ہے، آپ آم کا جھاڑ لگاؤ کہ میں یہ جھاڑ سے 5 سال کے بعد بیر کھاؤں گا، آم کے جھاڑ پر بیر نہیں آتے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے دنیا۔ جیسی کھیتی کرو گے ویسا کاٹنا، چاول کھیت میں ڈالو گے تو چاول کاٹو گے، گیہوں کھیت میں ڈالو گے تو گیہوں کاٹو گے۔ تم گیہوں ڈال کے یہ چاہو کہ ہم جو ہے میں گیہوں پیڑ دیا کھیت میں ہمارے، اب اس میں چاول آنا بولے تو نہیں آتے، اللہ کا ایسا نظام نہیں۔ تو عزیزوں دوستوں، حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ ایک ہے یہ پیغام دیا، تو قوم نے بجائے نبی کی بات کو ماننے کے عذاب کا مطالبہ کیا، عذاب کا مطالبہ کیا، تم سچے ہیں تو لاؤ عذاب۔ اللہ نے عذاب بھیجا، قوموں کو ہلاک کر دیا، بہت ساری قوموں پر عذاب آیا اللہ کا۔ کب آیا عذاب؟ اللہ نے اس وقت عذاب بھیجا جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا پورا انتظام ہو گیا تھا۔ نبی آئے، ہدایت کی بات بتائے، ہدایت کا پیغام بتائے، اللہ کی کتاب سنائے، اللہ کی بڑائی بتائے، اللہ کی نہیں مانے تو کیا ہوگا بول کے پہلے ڈرائے۔ اب نہیں ڈر کے لاؤ اللہ کا عذاب بولے تو اللہ نے آخر میں عذاب کا فیصلہ کیا۔ اللہ بہت غفور رحیم، صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہمارے ہوتے ہیں، اللہ ہم کو پھر بھی روٹی کھلا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا، ایسا ستار ہے میرا اور آپ کا مالک، میں کیا گناہ کر رہا ہوں آپ کو نہیں معلوم، آپ کیا گناہ کر رہے ہیں میرے کو نہیں معلوم، دونوں کے گناہ اللہ کو معلوم، اللہ سب جانتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہماری عزت کی خاطر ہمارے گناہوں کو چھپا دیا۔ میں بدنگاہی کر کے اگر باہر سے یہاں آ رہا ہوں
آپ کو نہیں معلوم ہوتا میرے آنکھ میں کوئی ایسا نشان نہیں لگایا اللہ کہ آپ دیکھ کے سمجھ جائیں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں ایسی غلطی گناہ کر کے آ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کچھ کر کے آ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھ سکتا. اللہ نے چھپا دیا ہے ہمارے عیوب. کتنے بڑے، کیسی محبت ہے اللہ. اگر ہمارے منہ پر لکھ دیا جاتا انہیں چوری کر لیا، بلکہ ہم چوری کریں چھپا کے، نہیں معلوم کس کو بھی، اب ہماری پیشانی پر اللہ فرشتے سے دکھا دیتے یہ چور ہے، کیسا گھر سے نکلتے تھے بولو. میں جھوٹ بول رہا ہوں، سامنے والا سمجھ رہا بہت زبردست بات کر رہے بھائی، کیا بات سمجھا رہے زبردست. اللہ میری پیشانی پہ لکھ دیتے یہ جھوٹا ہے، گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا تھا. عزت اللہ نے ہم پر رحم کیا، کرم کیا ہے، موقع دیا ہے کہ ہم برائی کے راستے کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی ماننے والے بن جائیں. اللہ نے ہمیں موقع دیا، لیکن ہم ہی جب بربادی کا انتظام کر لیں اور ہم ضد پر آ جائیں کیا ہوتا جی دیکھیں گے کیا اللہ کی پکڑ کیا آتی بولے تو پھر ہماری خیر. شیطان ہمیں اس راستے پر لے جاتا ہے کہ ہم جا کر تباہی کی گڑھ میں. اللہ نے عقل دی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے ہم اچھے برے کی تمیز کریں دنیا میں اور اچھی زندگی گزاریں اور عزت والی زندگی گزاریں. اب ہم خود اگر اپنا کچرا کر لیں گے اور ہم خود اچھی زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت کو چھوڑ دیں گے، پھر ہم کو شیطان کے حوالے کر دیں گے. شیطان ہماری دنیا بھی برباد کر دے گا اور ہم کو قیامت کے دن بھی رسوا کر دے گا. تو حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ پیغام سنایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کر لو، تو ان لوگوں نے الٹا ہود علیہ السلام سے کہنے لگے تم جھوٹے ہو، تمہاری بات میں کوئی دم نہیں، اور تمہارے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور اگر تم سچے نبی ہو تو تم جو ہے اللہ کی طرف سے تم ہمیں جس عذاب سے ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے آؤ. اللہ رب العزت نے اور پھر کہنے لگے کہ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں، ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں. اللہ نے پکڑ فرمائی اور پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ. اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم. حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف اللہ رب العزت نے بھیجا. صالح علیہ السلام آئے، آنے کے بعد وہی پیغام جو تمام انبیاء دنیا کو سنانے کے لیے آئے تھے، وہی پیغام حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا کہ دیکھو بھائی ما لکم من الہ غیرہ. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت. کیا کیا صالح علیہ السلام کے ساتھ؟ دشمنی، تکلیفیں پہنچائی، ستایا گیا، جھٹلایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنایا تو پھر کیا حالات ہوئے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، تفصیل سے بیان فرمایا. اللہ فرما رہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. آپ ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے. اذ قال لأبيه يا أبت، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ آپ کہیں کوئی عبادت کر رہے ایسی چیز کی جو نہ دیکھتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی. وہ مورتی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مورتیاں بناتے تھے اور ایسے بڑے کاریگر تھے کہ نمرود کے دربار میں لوگ مورتیاں بنا بنا کر لا کے پیش کرتے تو آزر کی مورتی پسند آتی تھی نمرود. ویسے کاریگر تھے. ان کے گھر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کرایا. اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کرایا. پہلے گھر میں دین کی دعوت، پہلے گھر والوں کی فکر کرو. اور حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو دعوت کا پیغام دیا اور کہا کہ آپ یہ جس چیز کی آپ عبادت کر رہے ہیں، کیوں عبادت کر رہے ہیں ان مورتیوں کی، ان پتھروں کی؟ نہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ غصہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام، اس غصے کو بھی ذکر فرمایا اللہ نے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ فَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ دو باتیں کہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ توحید کی دعوت دی، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے گھر والوں کو، اور گھر والوں کا حال کیا ہے؟ گھر والے جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے سے یہ بات بولے پتھرا مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ کا ترجمہ یہ کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا پتھر مار مار کے۔ فَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکال دوں گا اپنے گھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اتنے بڑے نبی ہیں، ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں، کامیابی کا پیغام دے رہے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دے رہے ہیں، اور جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ دوبارہ بولے تو پتھرا مار مار کے ختم کر دیتے، دوبارہ بولے تو گھر سے نکال دیتے۔ یہ جواب دیا گھر والوں نے، باپ نے یہ جواب دیا بیٹے۔ یہ حالات اللہ نے قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں کے بیان پر، اور ان حالات کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے دونوں باتیں ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ایک راستہ ہے نافرمانوں کا، ایک طریقہ ہے، ایک حالت ہے نافرمانوں کی اور ایک حالت ہے فرمانبرداروں کی۔ نافرمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے کہ قوم نوح پر عذاب آیا، عذاب میں نافرمان ڈوب رہے ہیں، اور کامیابی ان کی کشتی نوح علیہ السلام کی، ایمان والے کامیابی کی کشتی میں جو ہے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عذاب آیا قوموں پر، اللہ نے ایمان والوں کو اس عذاب سے بچایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی آپ نے اپنی دعوت کا پیغام سنایا اور اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، گھر والے دشمن بن گئے، اور بات کسی طرح نمرود تک پہنچ گئی۔ نمرود کیا کرا؟ گھر والے بولے پتھرے مار کے ختم کر دیتے، گھر سے نکال دیتے، بولے خالی۔ نمرود بولا ختم کر دو ان کو، جلا دو، حرقوه وانصروا آلهتكم، جلا دو ان کو، آگ لگائی گئی۔ کیا غلطی تھی ابراہیم علیہ السلام؟ کسی کا چرا لیے تھے، مار لیے تھے، ڈال لیے تھے، کسی کو تکلیف پہنچائے تھے، کسی کو نقصان پہنچائے تھے، کسی کا مرڈر کر دیے تھے۔ کیا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا خطا تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ خطا یہی تھی کہ انہوں نے ہدایت کی فکر کی تھی انسان۔ خطا یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا تھا اپنی بستی کے اندر۔ کافر مقابلے پر آتے، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، قوم نے جلانے کا فیصلہ کر دیا۔ بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جائے، اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ جرم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام؟ جرم یہی تھا کہ وہ ہدایت کا پیغام ساری دنیا کو سنا۔ یہ نبیوں والا کام ہے، اور یہ کام حضور پاک علیہ السلام تک نبیوں کا سلسلہ تھا۔ حضور کے جانے کے بعد یہ کام میرا ہوا، ہمیں اس کام کو لے کر دعوت کی یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، کسی ایک کی نہیں، ہم سب کی نہیں۔ جہاں جہاں تک ہم اللہ کے دین کو پہنچا سکتے ہیں، ہمیں اللہ کے دین کی خدمت کا کام کرنا چاہیے، اور اس بات کی فکر اور محنت کرنا چاہیے ہر کچے پکے گھر میں اللہ کا دین داخل ہو جائے۔ اس بات کے لیے فکر کرنا چاہیے، اس بات کی محنت کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہماری طاقت ہو، جہاں تک ہماری جو ہے گنجائش ہو، وہاں تک تو ہم خود پہنچیں گے، اس کے بعد اللہ کے حوالے اس کام کو کر دیں گے۔ اے اللہ، ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم کر رہے ہیں، ہم تو عاجز ہیں، کمزور ہیں، پیارے اللہ جیسا دین کا کام کرنا چاہیے ہم تو کر نہیں سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ آپ کی امانت ہے، اب آگے آپ اپنے دین کی حفاظت کریں۔ یہ کام ہمیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟
اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کیا دوستوں. میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھ کر سنائی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام بابا کو دعوت دے رہے, دین کی دعوت باپ کو دے رہے ابراہیم علیہ السلام, اور کیسا دے رہے, سمجھا کے دے. ایسی بات, ایسا پوائنٹ بولے ابراہیم علیہ السلام, غصہ آ گیا حضرت. کیا بولے, اے ابا آپ ایسی چیز کی عبادت کر رہے, ما لا یسمع, انہیں سن بھی نہیں سکتا, تم اس کو کچھ دیو بولے تو انہیں سن نہیں سکتا, تم کچھ کرے تو انہیں دیکھ نہیں سکتا, انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا, انہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا, خود اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے وہ اپنی تکلیف اپنے نقصان کو نہیں روک لے سکتا, آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ دعوت کا کام گھر سے شروع کیا جائے گا. پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کی جائے گی, پہلے اپنی ذات کی فکر کی جائے گی کہ میں کامل ایمان والا ہوں یا نہیں, میرا ایمان کیسا ہے, میرے اعمال کیسے ہیں. اپنے اعمال کی فکر ہوگی اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں, پچھلے 2 جمعے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تو دعوت کی ذمہ داری ہے. اس دعوت کی ذمہ داری میں جب ہم سے کوتاہی ہونے لگی اور ہم نے اپنی نسلوں کو دین نہیں سمجھایا, اپنی نسلوں کے دل میں ایمان کو نہیں بٹھایا اور ایمان کو داخل نہیں کیا, اس کے نتیجے میں ایمان کی عظمت پر ہم نے اپنے گھر میں بات نہیں کی, اپنی بیٹیوں کو نہیں سمجھایا, اس کے نتیجے میں ہماری بیٹیاں ہمارا دین چھوڑ دیں, ہمارے نوجوان قادیانی بن رہے, عیسائی بن رہے, اور یہ مبارک دین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے, اس مبارک دین کو آسانی سے چھوڑ رہے. کیوں؟ ہم نے ان کے دل میں دین کی عظمت کو نہیں پیدا کی. دین بیزاری ہے آج امت کے اندر, دین بیزاری ہے. دین پر چلنے کے لیے نوجوان تیار نہیں, دین میں کامیابی ہے اس بات کو قبول کرنے کے لیے ہماری نئی نسل تیار ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی, ہماری اپنے گھر پہ تو چلتی الحمدللہ, ہم پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کریں, اپنے بچوں کے ایمان کو بنائیں, اپنے بچوں کے دل میں ایمان کی ایسی عظمت پیدا کر دیں جیسی عظمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب کے دل میں پیدا کی, جیسی عظمت حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دل میں پیدا کی تھی. ہمارا کام ہے, ہمارے سامنے نبی کا طریقہ موجود ہے, ہمیں اسی طریقے سے دین کی عظمت اپنی اولادوں, اپنے خاندان والوں کے دلوں کے اندر پیدا کریں, ورنہ دین دھیرے دھیرے ہمارے گھروں سے رس جائے. اللہ کرے کہ ہم ایمان والے بن کر رہے, کامل ایمان والے بن کر رہے, ہمارا ایمان محفوظ رہے, ہماری نسلیں محفوظ رہے. اللہ پاک جو باتیں اس وقت میں سنائی گئی ہیں, کہی گئی ہیں, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر طریقے سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. واہ